إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين معزز حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں، حمد و ستائش، کبریائی اور بزرگی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مدبر اور کارساز ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، دنیا میں ہر انسان کو اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، عزت و آبرو محفوظ ہو، اس کے بچے محفوظ ہوں، وہ آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو، بیماریوں سے محفوظ ہو، پریشانیوں سے محفوظ ہو۔ اور اس کے لیے آدمی جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں آدمی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو۔ بھی گھر کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی گھر کے اندر سیف ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے، چین اور آرام کی نیند سوتا ہے، اور گھر کے اندر اس کے مال و متاع کی، بال بچوں کی، عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ آدمی گھر کے اندر لاکر بنواتا ہے تاکہ اس کا روپیہ پیسہ محفوظ ہو، یا پھر لے جا کے بینک میں ڈپوزٹ کراتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کا روپیہ پیسہ محفوظ ہو، کوئی اس پہ ہاتھ صاف نہ کر سکے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ اپنی رکشا کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی دکان، مکان، گودام، آفس، گھر کی حفاظت کے لیے آدمی سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ شرپسند عناصر کہیں اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا دیں، وہ سب پہ اس کی نگاہ رہے۔ یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے باؤنسر لے کے چلتے ہیں۔ اگر ذرا
ہائی پروفائل لوگ ہیں، ہائی اسٹیٹس والے لوگ ہیں، اور اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے سیاسی اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، وہ اپنے ساتھ کمانڈو لے کے چلتے ہیں۔ بھئی ایک نیتا آتا ہے لال بتی گاڑی میں بیٹھ کر کے، تو 4 گاڑی آگے ہوتی، 4 گاڑی پیچھے ہوتی ہے، کمانڈو ہوتے اس کے ساتھ، کیوں؟ رچھا کرنے کے لیے۔ یہ ساری دنیاوی تدبیریں ہیں حفاظت کی، اور آدمی جائز طریقے سے دنیاوی تحفظات جو ہیں انہیں اختیار کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جائز طریقے سے آپ جو بھی اقدام ہو سکتا ہے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، آپ وہ اختیار کر سکتے ہیں، جائز ہونا چاہیے۔ دیکھیے حفاظت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو دنیاوی حفاظت، آدمی چاہتا ہے کہ چور اچکوں سے اس کی حفاظت ہو، آدمی چاہتا ہے کہ حادثات سے اس کی حفاظت ہو، بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو، موذی جانوروں سے اس کی حفاظت ہو۔ یہ سب دنیاوی تحفظات ہیں، اور ایک چیز ہے دینی تحفظ۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ عام انسان سے اوپر اٹھ کر کے اس کو ایکسٹرا اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ عقیدے کی حفاظت کیسی ہوگی، اخلاقیات کی حفاظت کیسے ہوگی، دینی اقدار کی حفاظت کیسے ہوگی، اور اس کی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کیسے ہوگی۔ دوستو، ایک حفاظت عمومی ہوتی ہے، دنیا کے تمام انسان اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ایک خصوصی حفاظت ہوتی ہے جس کی فکر سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بچے گا، کہیں ڈاکو لٹیرے ہمارا ایمان نہ چرا لے جائیں، ہمارا عقیدہ نہ برباد کر دیں۔ دوستو، میں نے پہلے کہا یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور وباؤں کا دور ہے، بلاؤں کا دور ہے، آزمائشات کا دور ہے، امتحانات کا دور ہے۔ قدم قدم پہ بلائیں ہیں، تیز رفتار سواریاں ہیں، حادثات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، حادثات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے مزید فکر کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ آپ دنیاوی تدبیریں اختیار کیجئے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز طریقے سے اپنی حفاظت، اپنی سیکورٹی کے لیے آپ جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں آپ اختیار کیجئے، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے ایک حفاظت وہ ہے جو اللہ کی ہے، ایک نگرانی اور نگہبانی وہ ہے جو اللہ کی ہے۔ اور دوستو، دنیا کی کوئی بھی تدبیر آپ اختیار کر لیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیکورٹی کے لیے، اگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ پریشانی میں گرفتار ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے دنیاوی تدبیریں اختیار کرنے سے پہلے ہم اپنے رب ذوالجلال سے دعا کریں، اپنی سیکورٹی اور حفاظت کی فکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر دعاؤں کا سہارا لیتے تھے، کیوں؟ اپنے آپ کو سیکور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ جنات و شیطان کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں، چور اچکوں اور ڈاکوؤں کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں، اور موذی جانوروں کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں، مختلف بیماریوں اور پریشانیوں سے، دشمنوں کے قہر اور غلبے سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ یہ میرا بنیادی مقصد ہے، اور میں کچھ تحفظات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا کی ساری تدبیریں آپ اختیار کرو، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ CCTV کیمرے لگا لو اپنے گھروں میں،
اپنی دکان میں، اپنے گودام میں، مکان میں آپ باؤنسر لے کے چلو، کوئی حرج نہیں ہے، کمانڈو لے کے چلو، لیکن بھروسہ آپ کا اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اور دینی تحفظات کی فکر ہمیں سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اور دوستو، دنیا میں ہم جو تحفظات اختیار کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، مگر یاد رکھو مسلمانوں، ایک حفاظت اس اللہ کی ہے، اس مولا کائنات کی ہے، فری آف کوسٹ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی چارج نہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، فرشتے اس نے ہر بندے کے ساتھ تعینات کر رہی ہیں۔ اب آپ سوچو کہ کتنے انسان دنیا میں بستے ہیں اور کتنے فرشتے انسانوں کی نگہبانی، دنیا کے سارے انسان، صرف مسلمانوں کی بات میں نہیں کرتا، ہاں وہ ایک خصوصی حفاظت ہے جو اللہ مسلمانوں کی کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی میں عمومی حفاظت کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کی حفاظت کا اس نے بندوبست کر رکھا ہے اور اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی تعینات کر رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ اللہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے اور وہ تمہاری حفاظت کے لیے کچھ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تمہارے اوپر اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے، اور ایسے وہ کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھ کر کے ہمارے اعمال کو لکھتے بھی ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ دو طرح کے فرشتے ہیں، ایک فرشتے وہ ہیں جن کو ملائکہ حفظہ کہا جاتا ہے، وہ فرشتے جو بندوں کی حفاظت پر مامور ہیں، بندوں کی سیکورٹی، بندوں کو سیکورٹی دیتے ہیں اور بندوں کو ہر شر اور برائی سے بچاتے ہیں، وہ ملائکہ حفظہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک فرشتے وہ ہیں جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، جن کو ملائکہ کتبہ کہا جاتا ہے یا کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ایک دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، ایک اچھائیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے، اور صرف لکھتے نہیں ہیں، اس کو سیکور بھی، اس کو محفوظ بھی کر دیتے ہیں۔ اس لکھے میں کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ ہمارے اعمال کو لکھتے بھی ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمیں دشمنوں کے شر سے بچاتے ہیں، جنات و شیطان کے شر سے بچاتے ہیں، موذی جانوروں سے بچاتے ہیں، حادثات سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے لہو معقبات من بین یدیہ من خلفہ، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہارے پہرے دار متعین کر دیے ہیں۔ پہرے دار اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، بندے کے آگے بھی پہرے دار، پیچھے بھی پہرے دار۔ اب باری باری آتے ہیں، ان کی باریاں اور ڈیوٹیاں اللہ لگاتا ہے۔ کیوں؟ آگے پڑھو، یحفظونہ من امر اللہ، بندے کی یہ فرشتے اللہ کے حکم سے نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ کمانڈو رکھو گے پیسہ دینا پڑے گا، باؤنسر لاؤ گے گھنٹے گھنٹے کا چارج دینا پڑے گا۔ یہ اللہ کا فضل دیکھو، اس کا کرم دیکھو، آگے بھی فرشتہ پیچھے بھی فرشتہ، اور ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہے۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے بندوں کی رچھا کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہماری کیا کرتے ہیں؟ نگہبانی کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پڑھتا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ فرشتے باری باری کیسے آتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتعاقبون فیکم ملائکہ بالنہار وملائکۃ باللیل، اللہ فرماتے ہیں تمہارے درمیان باری باری تمہاری حفاظت کے لیے اللہ فرشتے بھیجتا ہے، دن کے فرشتے الگ، رات کے الگ۔ یجتمعون فی صلاۃ الفجر
وفی صلاۃ العصر، یہ فرشتے جو باری باری ڈیوٹی کرتے ہیں، آسمانوں سے آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز میں، عصر کی ملاقات میں۔ جب دن کے فرشتے اللہ بھیجتا ہے، فجر کے اندر ہی دن والے فرشتے آ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے، لیٹ نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارا آپ کا سیکورٹی گارڈ، پہرے دار، چوکی دار سو بھی جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، لیٹ بھی ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے چوکی دار ہیں، پہرے دار ہیں، یہ کبھی لیٹ، یہ کبھی سوتے نہیں، یہ کبھی کھاتے نہیں، جو اللہ ان کو ڈیوٹی دے دیا اسے وہ انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن والے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ اچھا دیکھو نمازیں میں کاہے آتے ہیں؟ اللہ نماز میں آتے ہیں، اور جب رات والے فرشتے جو بندوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ رات گزارتے ہیں، وہ فجر کی نماز ختم ہوتی، ان کی ڈیوٹی ختم، رات والوں، یہ جب واپس آسمان میں جانے لگتے ادھر سے دن والے فرشتے آ جاتے، دونوں کی ملاقات ہوتی، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد رات والے فرشتے عصر میں ہی آ جاتے، جب لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہیں جب ہی رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب دن والے فرشتے جب بدائی لیتے ہیں، واپس جانے لگتے ہیں اپنے اللہ کے پاس، اور جا کے رپورٹ بھی دینا ہے اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ فرشتے اپنے مولا کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں او فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اس مولا کو تو سب پتا ہے، ارے ڈیوٹی بھی اسی نے لگائی ہے، پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں او مولا میں تیرے کچھ بندوں کو چھوڑ کے زمین پہ آ رہا ہوں، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، اور جب آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی۔ اللہ، آئے تھے فرشتے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا تمام عبادتوں میں نماز سب سے اہم عبادت، ایک بات۔ دوسری چیز یہ پتہ چلا فجر اور عصر کی نماز کا ایک خاص مقام ہے، ان دو نمازوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، اور ان دونوں نمازوں میں فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مولا جب ہم آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے واپس آئے تو بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ فرشتے جو باری باری آتے جاتے ہیں بندوں کی حفاظت کے لیے، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ سے بڑا کوئی محافظ نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نگہبان نہیں، اللہ سے بڑا کوئی بھی بندوں کا خیر خواہ نہیں۔ اگر اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لے قسم اللہ کی، کوئی کمانڈو نہیں بچا سکتا، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو نہیں بچا سکتا، کوئی سیکورٹی گارڈ پہرے دار اور چوکی دار آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہم کریں دنیاوی تدبیر اختیار کریں، حفاظت کی فکر کریں، لیکن پہلے بھروسہ اللہ پہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اب آئیے دعاؤں کی طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکورٹی کے لیے دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ جب آپ گھر سے، اچھا دیکھو، گھر سے آدمی نکلتا ہے، باہر جا رہا ہے، کتنے خطرات، پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے، ہاں پتہ نہیں چور اچکے مل جائے، ڈاکو مل جائے، بلوائی مل جائے، آتنکوادی مل جائے، کوئی بھی مل جائے۔ اور آج کے زمانے میں قدم قدم پہ فسادی ملتے ہیں، قدم قدم پہ بلوائی ملتے ہیں، قدم قدم پہ دنگائی ملتے ہیں، اور خاص طور سے اگر چہرے پہ داڑھی ہے اور سر پہ ٹوپی ہے تب تو اللہ خیر کرے۔ کب ٹرینوا سے اٹھا کے کوئی پھینک دے، کب بس سے اٹھا کے پھینک دے، کوئی بھی ہماری آپ کی سننے والا مگر وہ ایک ذات ہے۔ اسی لیے گھر سے نکلو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ کون سی دعا؟ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں جب بندہ گھر سے نکلتا ہے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ
توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک فرشتہ کہتا ہے لقد حفظت ووقیت وکفیت. او بندے جب تو نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، لقد حفظت، تو بچا لیا گیا، تو سیکور کر دیا گیا، تو محفوظ کر دیا گیا، محفوظ ہو گیا. تو تیرے کو سیکورٹی مل گئی. کیوں؟ گھر سے نکلا تو دعا پڑھ کے نکلا. اب تو محفوظ ہو گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا. لقد حفظت، یہ کون بولتا ہے؟ فرشتہ بولتا ہے. تو محفوظ ہو گیا ہر شر اور برائی سے. ووقیت، تجھے بچا لیا گیا ہر شر سے، ہر فساد سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر حادثہ سے تجھے بچا لیا گیا. وکفیت، تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے کوئی اس کا بال بیکار. ہاں اسی لیے کثرت سے جب نکلو گھر سے باہر تو یہ دعا پڑھ کے نکلو اور آگے سفر جاری رکھو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرے بھائیو، یہ وہ دعا ہے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی. اللہ نے دہکتی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیا. پیارے نبی فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کی زبان پہ یہی جاری تھا. اور میں نے بھی یہ دعا اس وقت پڑھی تھی غزوہ احد کے بعد جب ہمیں دھمکیاں مل رہی تھی. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. او مسلمانوں سنو، تمہارے لیے مشرکین ایک بھاری لشکر لے کے آنے والے ہیں. فاخشوہم، ان مشرکوں سے ڈرو. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مسلمانوں نے کہا ارے تم ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ لاؤ لشکر سے کیا ڈراتے ہو؟ فوج سے کیا ڈراتے ہو؟ توپ اور بندوق سے کیا ڈراتے ہو؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا مولا کافی ہے. ونعم الوکیل. کتنا بڑھیا پر ہمارا پروردگار کارساز ہے، کام بنانے والا ہے. تو ہم کو کیا ڈر ہے؟ پتہ ہے قرآن نے کیا کہا جب انہوں نے یہ دعا پڑھ لی مسلمانوں نے، ہمارے نبی نے؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. اللہ کی نعمت اور فضل لے کے واپس آئے. لم یمسسہم سوء، کسی کا ایک بال بھی بیکار مشرک نہیں کر سکے. لم یمسسہم سوء. تو یہ دعا بھی پڑھیے اور یہ بھی پتہ چلا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی سنیں آپ، بسم اللہ توکلت علی اللہ. آپ گھر میں تالا لگا کے نکلیے. یہ توکل کا مطلب نہیں ہے آپ گھر کھلا چھوڑ کے چلے جائیں اور کہیے ہمارا اللہ پہ بھروسہ، انشاءاللہ کچھ نہیں، ہمارے گھر میں چور ڈاکو نہیں آئیں گے. بڑھیا گودریج والا تالا لائیے، بڑھیا تالا لگائیے اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیجیے اور دعا پڑھ کے گھر سے نکلیے. صحابی رسول آئے مسجد نبوی میں، داخل ہوئے، اپنا اونٹ باہر چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ کو کھلا کہے چھوڑ دیے؟ اللہ کے رسول ہمیں بھروسہ یہ کہیں نہیں جائے گا. آپ نے کہا نہیں، اے عقلھا، جاؤ پہلے اونٹ کو رسی میں باندھ دو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ بھروسے کا مطلب نہیں ہے. ہمارے کچھ ساتھی ایک بار ہم کو سفر میں ملے، ٹرین سے اتر کر کے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم کو بھی کہہ رہے مولوی صاحب چلو اسٹیشن پہ نماز پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ٹرینوں چھوٹ جائے گی تو آپ دو گے بھر کے؟ ہاں، کہنے لگے آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی بھروسے کا یہ مطلب تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہے. ہاں، پتہ چلا ٹرین نے ہارن دیا، نماز چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، نماز چھوڑ چھوڑ کے مصلی اٹھا اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بھروسے کا مطلب نہیں ہے. آپ جہاں ہو، جس حال میں بھی ہو، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو. بھئی ٹرین سے اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کہو کہ میرا اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہے. تو آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک لا حول کا مطلب ذرا سمجھ لو یار. ہمارے وہاں لوگ لا حول کب پڑھتے ہیں؟ کوئی خراب چیز دیکھے نا منہ بھی سوریں گے، لا حول ولا قوت، معنی بھی نہیں سمجھتے، اب کہاں پڑھنا ہے یہ بھی نہیں سمجھتے. بڑا پیارا معنی ہے دوستو لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی میں کوئی بھلائی حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی برائی دور کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ جب تک طاقت نہ دے. کوئی اطاعت نہیں کر سکتے، کوئی بھلائی نہیں، کوئی شر و برائی آپ دور بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے.
اللہ مکمل خود سپردگی کا اعلان بندہ کر دیتا ہے جب لا حول ولا قوت الا باللہ آپ اس کو پڑھو. جہاں دشمنوں کا ڈر ہے، چور اچکوں کا ڈر ہے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور دشمن سے بچانے میں جو کردار لا حول ولا قوت الا باللہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، دعا پڑھ کے نکلے، محفوظ ہو گئے، فرشتے نے ضمانت دے دی، جا تجھے اللہ کی سیکورٹی مل گئی، اب تیرا کچھ نہیں ہوگا. کائنات کے امام مدنی سردار جب سواری پہ بیٹھتے تھے، اس دور میں گھوڑے گاڑی کی سواریاں ہوتی تھیں، اونٹ کھچر گدھے اور اونٹ اور گھوڑوں کی سواریاں ہوتی تھی، پھر بھی خطرات مڈلاتے تھے. حالانکہ اتنا خطرہ نہیں ہوتا گھوڑے پہ بیٹھنے میں یا اونٹ پہ بیٹھنے میں یا گدھے پہ بیٹھنے میں یا کھچر پہ بیٹھنے میں، لیکن خطرہ تو ہے. سواری تو سواری کبھی بھی آپ کو گرا سکتی ہے، کبھی بھی آپ کو پٹک سکتی ہے. اللہ کے رسول جیسے ہی سواری پہ بیٹھتے تھے دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. وہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے انڈر میں کر دیا. یہ جانور ہمارے حکم سے چل رہا، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ آج تیز رفتار سواریاں ہیں، کار ہے، بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، کسی بھی سواری پہ آپ بیٹھ رہے ہو، اللہ نہ کرے پتہ نہیں کب کس کے ساتھ حادثہ ہو جائے. اب دعا پڑھ کے بیٹھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واتوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب من الاہل والمال. اگر آپ معنی پہ غور کرو، اللہ برکت دے دے ہمارے سفر میں. اے اللہ برا منظر نہیں دکھانا، میرے بچوں کو بری خبر نہ ملے کہ میرا باپ میرا بھائی سفر پہ گیا تھا، کسی درگھٹنا کا شکار ہو گیا. اللہ یہ منظر میرے بچے نہ دیکھیں، یہ خبر میرے بچوں تک نہ پہنچے. اے اللہ سفر کی پراگندگی سے بچا لے. یہ ساری دعائیں آپ یاد کرو اور اس کا معنی اور مطلب سمجھو. تو یہ دعا آپ یاد کر لیجیے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے، اللہ نے آپ کو حفاظت فراہم کی، آپ گئے، لوٹ کے آئے، گھر میں آئے، پھر آپ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے. اور رات میں جب بستر پہ جائیے، اب یہاں بھی آپ اپنے آپ کو سیکور کر لیجیے. اور یہ دعا شیطان نے سکھائی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صدقے کے مال کو جب شیطان چرا رہا تھا غلہ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، 3 بار پکڑے اور نبی کے پاس لے کے گئے. ہر بار وعدہ کیا نہیں آؤں گا، بار بار آ کے غلہ چرا رہا تھا، آخری بار کا نہیں چھوڑوں گا، نبی کے پاس چلنا ہی پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا بھائی مجھے مت لے چلو، میں ایک دعا سکھا دیتا ہوں. اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پہ آؤ، فقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. فلا یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح. جب بستر پہ آؤ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک بہترین حفاظت کرنے والا فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے. تمہارے سرانے رات بھر جب تک سوتے ہو فرشتہ تمہاری نگہبانی کرتا ہے. اللہ کمانڈو لا کے اگر کھڑا کرو گے نا، پیسہ دینا پڑے گا کہ رات بھر میں سوؤں گا تو حفاظت کرے گا، پیسہ دینا پڑے گا فری آف کاسٹ. آیت الکرسی پڑھ لو، فرشتہ سرانے کھڑا ہو کے تمہاری رچھا کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، جنات شیطان سے بھی بچاتا، ہر شر اور برائی سے تمہاری. اور اس وقت تک جب تک صبح نہ ہو جائے، فجر کی اذان، کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا ہے، کوئی شیطان تمہارے قریب. تو یہ خود بھی اس پہ عمل کیجئے اور اپنے بچوں کو سکھائیے. اچھا، باہر بھی ابھی بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، کہیں ویران میں، بیابان میں، جنگل میں، صحرا میں کبھی کبھی ٹھہرنا پڑ جاتا ہے. کیا کرو گے؟ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا سکھائی ہے. جب تم میں سے کوئی آدمی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، کسی منزل پہ پڑاؤ ڈالے
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا آپ پڑھ لیجئے جب تک اس جگہ سے آپ کوچ نہیں کر جاتے ہو، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. کوئی جنات، کوئی شیطان، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی ہاتھی، کوئی بھالو، کوئی بچھو، کوئی بھی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس کو آپ معمولی سمجھتے ہو؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، دل کی گہرائی سے اور پورے یقین کے ساتھ. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اگر کوئی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار شام ڈھلتے ہی پڑھ لے، لم تضرہ حمۃ تلک اللیلہ، اس رات میں کسی بھی موذی جانور کا زہر بھی اسے اثر نہیں کرے گا. بچھو بھی ڈنک مار دے، سانپ بھی اگر ڈس لیتا ہے، زہر نہیں اثر کرے گا. لم تضرہ حمۃ تلک اللیلہ. کسی بچھو نے اگر ڈنک مار دیا، اور ایک صحابی رسول آ کر کے شکایت کرتے ہیں، ایک صحابی رسول کو بچھو نے ڈنک مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے شام کو یہ دعا پڑھ لی ہوتی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کسی بھی بچھو اور سانپ کا کوئی زہر تمہیں اثر نہیں کرتا. بہت سارے لوگ خوابوں میں، نیند میں ڈر جاتے ہیں، یا نیند نہیں آتی. ایک صحابی رسول نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول بہت بھیانک خواب آتے ہیں، ایسے ایسے ڈینجر خواب آتے ہیں، میری نیند اڑ جاتی ہے، کیا کروں؟ آپ نے کہا جب تم شام ہو جائے یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا پڑھ لیا کرو، خواب میں، نیند میں ڈرو گے نہیں. کہتے ہیں میں نے اس پہ عمل کیا. اس حدیث کے ایک راوی کہتے ہیں میرے گھر کے لوگوں نے اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کیا، سارے لوگوں کی تکلیف دور ہو گئی. حضرت خالد ابن ولید جیسا صحابی آ کر کے نبی سے شکایت کرتے، اللہ کے رسول نیند نہیں آتی، رات میں بستر پہ لیٹتا ہوں، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، کوئی دعا سکھا دیجیے. کتنے لوگوں کو بے خوابی کی شکایت، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں. ارے یہ گولی بھی کبھی ٹرائی کر لو. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. پرسکون نیند آئے گی، ڈرو گے نہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا. دوستو ایک دعا اور آپ کو سکھاتا ہوں، اور یہ دعا اتنی جامع ہے. کائنات کے امام دعا کرتے تھے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ تو میری حفاظت اور رچھا کرنا، میرے دائیں طرف سے، میرے بائیں طرف سے، میرے آگے کی طرف سے، میرے پیچھے کی طرف سے، اور کہیں میں نیچے سے اچک نہ لیا جاؤں، نیچے سے بھی میری حفاظت کرنا. چاروں طرف سے آپ سیکیور ہو گئے، اور اوپر نیچے سے، نہ اوپر سے کوئی بلا آپ کو نقصان کر سکتی، نہ نیچے سے کوئی بلا، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے. کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و آلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن خلفی وان اغتال واعوذ بک ان اغتال من تحتی یا ارحم الراحمین. میرے بھائیو ایسی ایسی دعائیں ہیں قسم اللہ کی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائیو خطرات بہت بڑھ گئے ہیں، حادثات بہت بڑھ گئے ہیں، ہر طرف دنگائیوں کا، بلوائیوں کا ڈر لگا رہتا ہے، چوروں کا، اچکوں کا، حادثات ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں. تو یہ سارے تحفظات آپ اختیار کیجئے. اور دوستو ایک بات بتاؤں، یہ ساری دعائیں، یہ خصوصیات یہ بندے مومن کی ہوتی ہے، سب کو حاصل نہیں ہے. ایک حفاظت اللہ کی خصوصی ہوتی ہے اپنے مومن بندوں.
ایک عمومی حفاظت سب کی ہوتی ہے، مومن کی بھی ہوتی ہے، کافر کی بھی ہوتی ہے، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے نا اللہ اس کی خصوصی حفاظت کرتے ہیں الگ سے. یہ سب جب دعائیں آپ پڑھتے ہو تو الگ سے آپ کی حفاظت کا بندوبست اللہ کرتے ہیں. اور ایک چیز اور کرنا پڑے گا آپ کو، جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، اللہ کے اوامر کی حفاظت کریں گے، اللہ کے حدود کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری. حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی بچے ہیں اور آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، او بچے کچھ باتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں. کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک، او بچے تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ خصوصی تمہاری حفاظت کرے گا. یہ خصوصی حفاظت ہے، عمومی نہیں، وہ تو سب کی کرتا ہے اللہ، سب کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے. ہاں جب موت آنی ہوتی ہے یا کوئی بلا آنے والی ہوتی تو فرشتے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے، لیکن یہ خصوصی حفاظت میرے بھائیو، خصوصی سیکورٹی، اللہ کی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ اس بات کا اس کو ضرورت ہے کہ اس کی کوئی حفاظت کرے، اس کے دین کی حفاظت کیجیے، اس کے اوامر کی پاسداری کیجیے، اس کے حدود کو کراس مت کیجیے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور نبی فرماتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب کسی بلا میں پڑو گے ازراہ غیب اللہ تمہیں پکڑے گا اور بلا سے نجات دے دے گا. شیر کے جبڑے میں بھی چلے جاؤ اللہ ایسے بچا لے گا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. کیسے ہم بچ گئے یار؟ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہو، ہاں چانسز بالکل نہیں ہوتے بچنے کی، پھر بھی اللہ غائبانہ طور پہ اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو بچا لیتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آ جائے. اس لیے میرے بھائیوں، ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر ہے، مشرکین انعام کے لالچ میں پیارے نبی کو تلاش کر رہے ہیں. اتنے قریب آ گئے غار سے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا او ہمارے حبیب اگر یہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، او ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہوتا ہے؟ اللہ بیٹھا ہوا حفاظت کے لیے. ابو بکر کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے ہمارا. اور دوستو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم خلیل کو اللہ نے کیسے آگ میں جب ڈالے گئے تو اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا. حضرت یونس ناراض ہو کے اپنی قوم سے چلے گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ کا حکم نہیں تھا، دریا میں پھینک دیے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. دریا کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور رات کی تاریکی، تین تاریکیوں میں گرفتار ہے. پہلے ہم سوچتے تھے کہ یار مچھلی پیٹ میں کوئی کیسے جا سکتا ہے، آج وہ بھی معاملہ آسان ہو گیا ہے. اٹھاؤ گوگل، سرچ کرو یوٹیوب پہ، کتنی وشال مچھلیاں سمندروں میں رہتی ہیں اور کتنے لوگوں کو نگل جاتی ہیں. ایسا نگل جاتی ہیں جیسے ہم نوالا کھا لیتے ہیں. کوئی کشتی سے چھلانگ لگا رہا ہے، پتہ چلا مچھلی اچھلتی ہے اور اپنے پیٹ میں سما لیتی. اللہ اکبر. حضرت یونس کو بھی جب دریا میں انہوں نے چھلانگ لگائی تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یاد کرو مچھلی والے نبی کو جب ناراض ہو کے اپنی قوم سے چلے گئے تھے اور وہ سوچتے تھے ہم ان کو پکڑنے پہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب وہاں جانے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے، تاریکیوں میں ہے اللہ کو پکار رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی دعا بہت چمتکاری دعا ہے، یہ قرآن کی دعا ہے، اس کو بھی پڑھتے رہیے. مصیبت میں پریشانی کی دعا ہے میرے بھائیو. یہ کوئی حضرت یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی مصیبت پریشانی میں آپ گرفتار ہیں یہ دعا پڑھیے. اور چونکہ حضرت یونس آسانی کی حالت میں اللہ کی پاکی بہت بیان کرتے تھے،
تسبیح بیان کرتے. میں نے پہلے کہا جتنا اللہ کو یاد کرو گے اللہ تم کو بھی مصیبت میں یاد کرے گا, جتنا تم اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. حضرت یونس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا فلولا انہ کان من المسبحین, اگر ایسا نہ ہوتا ہمارا بندہ یونس اگر خوشحالی کی حالت میں ہماری تسبیح نہ بیان کرتا, پاکی نہ بیان کرتا, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے کبھی نہ نکالتے. مگر چونکہ بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا نبی, اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا نبی, اللہ نے مچھلی کو وہی بھیجی, خبردار اگر میرے بندے کا ایک بال بھی بیکا ہو گیا, کہیں اگر گوشت پھٹ گیا یا ہڈی ٹوٹ گئی تو مچھلی تیری بھی خیر نہیں ہو. اور جب اللہ کا حکم آیا مچھلی کو حکم دیا لے جا کے کنارے ان کو نکل دے سیدھے سیدھے. ایسی مدد اللہ کی آتی ہے میرے بھائیو. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایسے دور میں پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں, قدم قدم پہ وبائیں ہیں, بلائیں ہیں, مصیبت ہیں, تکلیف ہیں, دنگائی ہے, فسادی ہے, ہاں چور ہیں, اچکے ہیں, ڈاکو ہیں, ہاں قدم قدم پہ خطرات منڈلا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو ہر شر سے, ہر برائی سے, ہر مصیبت سے, ہر بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. دعاؤں کا سہارا لیتے رہیں, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں, کثرت سے دعائیں, صبح و شام کی جو اذکار ہیں, سونے کی جو دعائیں ہیں, گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں, سواری پہ بیٹھنے کی دعائیں ہیں, یہ سب پڑھتے رہیں. خصوصی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. فاللہ خیر حافظا, اللہ سے بڑھیا کوئی محافظ. کس نے کہا تھا یہ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت یعقوب نے کہا تھا. جب حضرت یوسف کو گنوا دیا اب ان کے بھائی کہنے لگے بنیامین کو بھی بھیج دیجئے. حضرت یعقوب کہنے لگے ایک بیٹے کا تو دکھ جھیل رہا ہوں, تم لوگ بولے تھے ان کی رچھا کرو گے, حفاظت کرو گے, بولے تھے ہم بہت نوجوان لوگ ہیں یوسف کو کچھ نہیں ہونے دیں گے, پتہ چلا تم لے جا کے پتہ نہیں کہاں چھوڑ دیا اور بولے کہ بھیڑیا کھا گیا. اب تم آئے ہو ہمارا یہ ایک بیٹا اور مانگنے, بنیامین اتنا چہتا اب اس کو بھی بھیج دوں. مجھے تمہارے اوپر بھروسہ نہیں, بھروسہ ہے مجھے تو صرف اللہ. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, وہ اللہ سب سے بہترین محافظ اور نگراں ہے, اور وہی رحم کرنے والا, سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہی ہے. بس انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ سے دعا کروں گا اللہ ہم تمام بھائیوں کی, بہنوں کی اللہ قدم قدم پہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی محافظ اور نگراں ہے. اے اللہ ہم ستائے ہوئے مظلوم اور مقہور ہیں, چاروں طرف خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. اے اللہ ایسے میں ہم تیری حفاظت کا, خصوصی رعایت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنے ان حقیر فقیر بندوں کی اللہ ازراہ غیب مدد کر, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں ان کے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان کر دے اور سب کو اپنی حفاظت میں لے لے. آمین. وما توفیق اللہ باللہ وصلی اللہ علیہ محمد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.